اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ القصص ہم کر رہے ہیں اور اس کا رکوع نمبر 8 آج کریں گے، پارہ نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 76 سے دیکھیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ترجمہ: قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، سو وہ کثرت مال کی وجہ سے ان لوگوں میں تکبر کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی زور آور شخصوں کو اٹھانے پڑتی تھیں۔ اس کو اس کی برادری نے کہا کہ تو اترا مت، واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا وأحسن کما أحسن اللہ علیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ ترجمہ دیکھیں: اور تجھ کو اللہ نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر، اور دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا فراموش مت کر، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی بندوں کے ساتھ احسان کیا کر، اور دنیا میں فساد کو مت پھیلا، بے شک اللہ اہل فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ جو حامان کا ذکر آ رہا ہے یہ فرعون کا وزیر تھا، اور قارون کی جو بات آ رہی ہے، لکھا ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور باوجود بنی اسرائیل ہونے کے فرعون کی پیشی میں رہتا تھا، اور اپنی قوم سے باغی ہو کے اس دشمن طاقتور کا وزیر بن گیا تھا جو بنی اسرائیل کو جڑ سے ختم کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ جیسا کہ ظالم حکومتوں کا دستور ہے کہ کسی قوم کا خون چوسنے کے لیے انہی میں سے بعض افراد کو اعلی کار بنا لیتے ہیں، اسی طرح فرعون نے بنی اسرائیل میں سے اس ملعون قارون کو چن لیا تھا، جو باوجود بنی اسرائیلی ہونے کے فرعون کے ساتھ جا ملا تھا، اور اس کا مقرب بن کر اس درجے کو پہنچ گیا تھا، جیسے کہ 22ویں پارے سورہ مومن میں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں فرعون کے بعد مخالفت کے جو دو سب سے بڑے سرغنہ تھے، ان میں ایک فرعون کا وزیر حامان تھا اور دوسرا یہی قارون تھا۔ تو قارون نے اس وقت موقع پا کر دونوں ہاتھوں سے خوب دولت سمیٹی اور دنیاوی اقتدار حاصل کیا۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر حکم آئے اور فرعون غرق ہوا تو اس کی مالی ترقی کے ذرائع بھی ختم ہو گئے اور سرداری بھی جاتی رہی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے دل میں خلش رکھنے لگا۔ پھر اسی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی عورت کو بہکا سکھلا کر آمادہ کیا کہ بھرے مجمع میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زنا کی حد بیان فرمائیں تو اپنے ہاتھ ان کو محتمم کرنا۔ چنانچہ عورت مجمع میں کہہ گزری۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شدید قسمیں دیں، اللہ کے غضب سے ڈرایا تو اس کا دل کانپ اٹھا، اور اس نے صاف کہہ دیا کہ قارون نے مجھے سکھایا، بہلایا، پھسلایا کہ میں آپ کے اوپر تہمت لگاؤں۔ اس وقت قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اپنے گھر اور خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، اور یہ قیامت تک یہ زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا کیونکہ اس نے اتنی بری حرکت، اتنی بری تہمت جو ہے وہ نبی کے اوپر لگائی۔ اگلی آیت کو دیکھیں۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ
من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ ترجمے کو دیکھیں۔ قارون کہنے لگا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا، کیونکہ کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے کہیں بڑھے ہوئے تھے، اور مجمع بھی ان کا زیادہ تھا، اور اہل جرم سے ان کے گناہوں کا سوال نہ کرنا پڑے گا۔ پھر وہی آرائش سے اپنی برادری کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسے قارون کو ملا ہے، واقعی وہ بڑا صاحب نصیب ہے جس کو اچھا صاحب نصیب ہے۔ یہاں تک وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مال و دولت جو ہے وہی سارا کچھ ہے، حالانکہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مال و دولت کو اپنی طاقت، ہنرمندی اور علم کا نتیجہ سمجھنا غلطی ہے۔ یہ خدا داد نعمت ہے اور اس کے ذریعے سے دین اور آخرت کو حاصل کرنا لازم ہے، نہ کہ ظاہری شان و شوکت اور دکھاوے کو۔ پھر اس میں ان دنیا داروں کی بھی مذمت آ گئی جو دین سے قطع نظر کر کے غیر مسلم اور بددینوں کی اسی نام نہاد دنیاوی مادی ترقی کے خواہش مند اور درپے ہیں، اور جس کے حصول میں دن رات سرگردہ ہیں، اور جس کے پیچھے دین اور اللہ اور رسول کے احکام کو خیر بات کہنے اور قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ اور جن کو دین کی فہم عطا ہوئی وہ ان حریصوں سے کہنے لگے، اور تمہارا ناس ہو کہ تم دنیا پر کیا للچاتے ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب 1000 درجے بہتر ہے۔ جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور پھر وہ ثواب کامل طور پر اسی کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ۔ پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے محل سرائے کو زمین میں دھنسا دیا، سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ پھر ہم نے ان قارون کو اور اس کے محل سرائے کو زمین میں دھنسا دیا، سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ آج اس کو زمین میں دھنستا دیکھ کر کہنے لگے بس یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگی سے دینے لگتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھسا دیتا۔ بس معلوم ہوا کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی۔ یہاں پہ یہ 8واں رکوع مکمل ہو گیا، اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ عبرت قارون کے واقعے سے جو حاصل ہوتی ہے، ان آیات پر قصہ قارون کا ختم ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ اس قصے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو کفار اور بے دینوں کی مال و دولت پر رشک کرتے ہیں، ان کو ترقی یافتہ اقوام کہہ کر ہر وقت انہی جیسی ترقی کی دھن میں لگے رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اسی طرف مائل کرتے ہیں جو ان کے ساتھ موافقت نہیں کرتے، ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اور اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے قارون کی ترقی اور عروج پر رشک کرنے والوں کو طالب دنیا قرار دیا اور ان کے مخالفین کو اہل علم اور فہم بتایا۔ دوسری بات جو قابل عبرت ہے کہ قارون کے مال و دولت پر رشک کرنے والوں کو اس کا انجام دیکھ کر اپنی غلطی پر تنبیہ تو ہو گئی، لیکن افسوس ہمارے تہذیبی
فرنگی کے فدائیوں اور مغرب کی شیدائیوں اور طالبان ترقی کے دل دادا کو تنبیہ نہیں ہوتی۔ اللہ ان کو ہدایت عطا کرے۔ تیسری بات قابل عبرت یہ ہے کہ جن لوگوں نے قارون پر رشک کیا تھا انہوں نے محض دنیاوی حیثیت سے کہا تھا اور اس کی حالت کو مطلوب شرعی نہیں بنایا، اور ہمارے جو ترقی کو پسند کرنے والے ہیں اس ترقی کو نہ صرف مطلوب شرعی بلکہ اس کو اسلام کا مقصود اصلی قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے برائی سے، برے وقت سے، بری چیز سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو، ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 4-5 سوالات ہیں۔ مال و دولت کی حقیقت لکھیں، آیت نمبر 79۔ قارون کو زمین میں کیوں دھنسایا گیا، آیت نمبر 77۔ قارون کا مختصر تعارف تحریر کریں، آیت نمبر 76۔ حامان کون تھا؟ اور آخری سوال ہے قارون کے واقعے سے عبرت تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں عطا، دنیا کے لوگوں کا خوف ہمارے دل سے نکال دیجئے یا اللہ، اور ہمیں صحیح معنی میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسے آپ چاہتے ہیں ہمیں بنانا، آپ ایسے ہمیں بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔